الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وقال تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، گرامی قدر بھائیوں، عزیزوں، نوجوانوں، جیسا کہ یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا چل رہا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی مختلف آیات خطبے میں تلاوت کی ہیں۔ اس میں سے 2 آیتوں کا تعلق یہود سے ہے اور 2 آیتوں کا تعلق اللہ کے نیک ولی اور متقی پرہیزگار لوگوں کے بارے میں۔ اور میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے وہ بھی اللہ کے ولی کے متعلق ہے۔
ان آیات سے اور اس حدیث سے میرے آج کے عنوان کو آپ منتخب کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ 3-4 جمعوں سے مستقل یہودیوں کی تاریخ اور اسرائیل اور فلسطین میں ہونے والی معرکہ آرائی سے متعلق بہت ساری تاریخی باتیں عرض کی جا رہی ہیں، چونکہ یہ حالات تقریباً 7 اکتوبر سے لے کر اب تک چل رہے ہیں اور برابر جاری ہیں، اس لیے مجھے ان کے متعلق بھی عرض کرنا ہے۔ اور ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، جو ہی ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے ہماری مسلم کمیونٹی میں بہت سارے غیر غلط طریقے، دین سے ہٹے ہوئے بدعات و خرافات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے متعلق بھی مجھے عرض کرنا ہے، اس لیے میں نے قرآن کریم کی یہ آیات تلاوت کی۔ سب سے پہلے تو میں ربیع الثانی کے متعلق عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر سال جب بھی ربیع الاول کا مہینہ رخصت ہو کر ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ربیع الثانی کے مہینے کو ایک اللہ کے بہت بڑے ولی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ یہ بات اسلامی شریعت کے لحاظ سے تمام لوگوں کے نزدیک مسلم ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد دنیا میں اولیاء اللہ کا درجہ اور مرتبہ ہے، اور جس طریقے سے انبیاء کرام کو اللہ تعالی نور ہدایت دے کر بھیجتے ہیں اور وہ اپنی قوموں کے لیے، اپنی امت کے لیے رہبر اور رہنما ہوتے ہیں، ایسے ہی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی انبیاء کرام کے کام کو اپنا کام سمجھا اور اپنی آخری سانس تک دعوت و ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رہے۔ پھر ان کے بعد جو سلسلہ لگاتار شروع ہوا وہ حضرات اولیاء اللہ کا سلسلہ ہے، جو اب تک بھی مسلسل چلا آ رہا ہے اور قیامت کی صبح تک اولیاء اللہ دھرتی پر، زمین پر باقی رہیں گے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے شروع میں جو پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نہ کسی قسم کا ڈر اور خوف ہوتا ہے اور نہ وہ کسی بات سے غمزدہ ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی کون ہیں؟ جو ایمان رکھنے والے ہیں، جو تقوی اور طہارت کی زندگی گزارنے والے ہیں، جو گناہوں سے بچنے والے اور پاکیزہ زندگی گزارنے والے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔
تو اللہ کے ولیوں کو نہ کسی قسم کا ڈر ہوتا ہے اور نہ وہ کسی بات سے غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر ان کو 100% کامل بھروسہ ہوتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہوتے، اور کوئی مصیبت آ جائے، کوئی غم پہنچ جائے، کوئی تکلیف اور پریشانی ان کو لاحق ہو جائے، وہ ہرگز غم زدہ نہیں ہوتے، صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوتے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست وہی ہیں جو تقوی کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو ایک تو اللہ کے ولی کی پہچان بتلائی کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، چاہے دنیا کی سپر پاور طاقت مقابلے میں کیوں نہ ہو، اپنے ملک کی، اپنے شہر کی، اپنے گاؤں کی حکومت مقابلے میں کیوں نہ ہو، شریعت کی ایک ایک بات قرآن و حدیث کے بالکل مطابق من و عن پہنچانے کے لیے وہ کسی حکومت سے یا کسی حکومت کے لیڈر سے بالکل ڈرنے والے نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہے۔ کوئی حکمت کا لبادہ اوڑھ کر، کوئی مصلحت کا بہانہ بنا کر شریعت کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرے اور اپنے آپ کو پیشوا اور مقتدی بنائے تو وہ وقت کا چاپلوس اور وقت کا ڈھکوسلا اور وقت کا بالکل بہروپیہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی قرآن و حدیث کی صحیح بات کو بلا خوف و خطر، کسی کے ڈر کے بغیر وہ برابر پہنچا دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک اثر ہے، وہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے۔ تو اللہ کے ولی ہر زمانے میں رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے، لیکن اس بات کو اپنے دل اور دماغ کے دریچوں کو کھول کر اچھی طرح بٹھا لینا ہے کہ اولیاء اللہ کو ماننا ہے، اولیاء اللہ کے مقام و مرتبے کو پہچاننا ہے اور ان کے راستے پر، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر، ان کے عمل کیے ہوئے طریقوں پر چلنا ہے، لیکن اولیاء اللہ سے مانگنا نہیں ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اولیاء اللہ کو مانو، ماننے سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اولیاء اللہ کو ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ مانتے 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 مانگنے ہی شروع ہو گئے، مانگنے ہی لگ گئے، یہ بات غلط۔ جو اللہ کے ولی کو نہ مانے وہ سراسر اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی کرے میں اسے جنگ کے لیے پکارتا ہوں، وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پوری شریعت میں صرف دو ہی باتیں، دو ہی جگہیں ایسی ملتی ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بلایا ہے۔ ایک تو قرآن کریم میں ہے کہ جو سود کھانے والے ہیں
جو ब्याज वड्डी का माल लेने वाले हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, जो सूद खाने वाला है, जो ब्याज वड्डी खाने वाला है, जो इंटरेस्ट पर बैंक से पैसे लेने वाला है, वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाए। और दूसरे नंबर पर शरीयत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी करे, अदावत रखे, बुग़्ज़ रखे, वो मुझसे जंग करने के लिए तैयार हो जाए। तो सूद का खाना ये अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार होना है, और अल्लाह के वलियों से दुश्मनी जताना ये भी अल्लाह से दुश्मनी करने के लिए अपने आप को तैयार करने की बात है। तो औलिया अल्लाह को मानना चाहिए, उनके मकाम मर्तबे को पहचान कर उनके बतलाए हुए और उनके अमल किए हुए रास्ते पर बिल्कुल चलना चाहिए। लेकिन औलिया अल्लाह का नाम लेकर ऐसे शिरकिया और कुफरिया काम करना जो उनकी ज़िंदगी के किसी एक उन्सुर और जुज़्व से भी नहीं पता चलता, ये सरासर गुमराही है। रबीउस्सानी के महीने में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से 11 रबीउस्सानी को 11वीं शरीफ मनाई जाती है, और बाकायदा उसमें हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से जानवर ज़बह किया जाता है, और बाकायदा दावतें की जाती हैं, और बाकायदा मर्दों और औरतों का इख्तिलात होता है, मेल जोल होता है, और भी बहुत सारे खुराफात और रस्में उसमें गढ़ी जाती हैं। और पूछा जाए कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो बतलाया जाता है कि हम ईसाले सवाब कर रहे हैं। शरीयत में ईसाले सवाब का करना मना नहीं है। साल के 12 महीनों में 360 दिनों में हर मिनट, हर लम्हा, हर घंटा, हर सेकंड आप ईसाले सवाब कीजिए। शरीयत आपको मना नहीं करती, शरीयत आपको रोकती नहीं। लेकिन आपने किसी एक दिन को, साल में एक महीने को, एक वक्त को तय कर दिया और एक ही बुजुर्ग को तय कर दिया, ये दीन में नई चीज़ का पैदा करना है और ये बिदअत और गुमराही है। पूरी तारीख में उठाकर देखा जाए तो क्या एक ही अल्लाह वाले ऐसे हैं जिनके नाम पर साल में एक बार ईसाले सवाब किया जाना चाहिए? अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपके बाद हज़रात सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन तशरीफ़ लाए, और फिर आपके बाद, आपके अस्हाब के बाद औलिया अल्लाह की एक बहुत बड़ी लड़ी है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह तो सन 471 हिजरी में पैदा हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत साल बाद, 400 साल बाद, 471 हिजरी, एक रमज़ानुल मुबारक सन 471 या 70 हिजरी में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह जीलान या गीलान नाम की एक जगह है, वहाँ पैदा हुए, इराक़ में। अच्छा, जो 11वीं मनाने वाले हैं उनको खुद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह की तारीख़ नहीं मालूम है, और उनसे पूछा जाए कि क्यों मना रहे हो तो उसकी भी बात वो नहीं बतला सकते। बहुत सारों को पता ही नहीं है, इक्के दुक्के लोगों को पता है। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعد میں پیدا ہوئے، 471 سال، 471 ہجری کو، اور آپ کی عمر 90 سال کی ہوئی، 90 سال کی۔ 561 ہجری میں ایک روایت کے مطابق 7 ربیع الثانی، دوسری روایت کے مطابق 8 ربیع الثانی، تیسری روایت کے مطابق 9 ربیع الثانی، چوتھی روایت کے مطابق 11 ربیع الثانی کو آپ کا دنیا سے پردہ فرمانا منقول ہے، آپ کا انتقال ہوا ہے۔ انتقال میں بھی 4 تاریخیں ہیں، لیکن 11 ربیع الثانی کو انتقال ہونا یہ مشہور ہے، اور اسی بنیاد پر 11 ربیع الثانی کے دن 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ آپ ایصال ثواب کیجئے، آپ کو منع نہیں ہے، لیکن خاص طور پر ایک ولی کے نام پر جانور کا ذبح کرنا، اللہ کے نام کے بغیر کسی بھی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانور ذبح کریں گے، اس جانور کا ایک ایک ٹکڑا آپ کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی کے بھی نام پر جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا، ہاں ان کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، ان کے نام سے نہیں کیا جا سکتا۔ اور خاص طور پر پکوان پکا کر سامنے رکھ کر اس پر باقاعدہ چادر ڈال کر ان کے نام کی فاتحہ دلا کر باقاعدہ جو چڑھاوا کیا جاتا ہے وہ کھانا تو سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ ہم کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، یہ سچے پکے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ ہم سنے سنائے چلے آئے، ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، ہم بھی کرتے چلے جائیں گے، یہ گمراہی ہے اور اندھاپن ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے سب ولیوں کے بڑے ولی ہیں، غوث کا درجہ ان کو ملا ہے، جو قطب، ابدال، انداد، اوتاد ان سب سے بڑے ہوتے ہیں، سب کے سردار ہوتے ہیں، ان سب کی لمبی چوڑی تفصیل ہے، تو ان کو ولایت کا ایک بہت بڑا درجہ ملا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میری گردن پر اپنا قدم مبارک رکھا، اور پھر میں نے اسی خواب میں تمام ولیوں کی گردن پر اپنا قدم رکھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت کا مقام، اونچا مقام عطا فرمایا، اور پھر آپ سے جو لوگ جڑتے چلے گئے اللہ نے ان کو بھی ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ تو آپ سے ولیوں کی پوری فہرست اور پوری ٹیم اور جماعت تیار ہوئی، تو آپ کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں اپنے وصال کے وقت، اپنے وفات کے وقت، اپنے دنیا سے جانے کے وقت کبھی کسی سے نہیں کہا کہ میرے گزر جانے کے بعد میں 11 ربیع الثانی کو تم 11ویں شریف مناؤ۔ ہم مسلمانوں نے اپنی جانب سے ایسی نئی باتیں پیدا کر لی اور اسے دین سمجھ گئے، اسے ثواب کی چیز سمجھ گئے، جس کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ اب بیان کرنے والے، امت کو گمراہ کرنے والے، اپنا پیٹ پالنے والے چند پیسوں کی خاطر قرآن و حدیث کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے سورہ یوسف کے اندر، اور اس میں یہ کہا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے باپ سے بیان کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، رأیت 11 کوكبا، اور اس میں خواب کا تذکرہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔
تو بیان کرنے والے، پیٹ پالنے والے مولویوں نے قرآن سے یہ دلیل پیش کی کہ قرآن میں 11ویں شریف کی دلیل ہے، 11 کا لفظ قرآن کے اندر آیا ہے۔ اور یہ کس نے دلیل بتائی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اور 11ویں شریف کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ یہ گمراہ کرنے والی باتیں ہیں، اور معصوم بھولے والے لوگوں کو کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ انہوں نے قرآن پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، اور قرآن کی باریکیوں کو کبھی جانا نہیں۔ اب بیان کرنے والا ادھر سے ادھر گھوم کر زوردار انداز میں چیخ کر چلا کر کہہ رہا ہے قرآن کریم میں یہ موجود ہے، اور سورہ فاتحہ قرآن کریم میں موجود ہے، لہذا 11ویں شریف بھی منانا قرآن سے ثابت ہے، اور 11ویں شریف کے دن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے فاتحہ منانا بھی ثابت ہے۔ آپ ہر مرحوم کے نام سے سورہ فاتحہ پڑھیے اور ایصال ثواب کیجیے، آپ کو روکا نہیں جا سکتا، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن خاص طریقے پر کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دلانا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا ہمیں دل کے، دماغ کے، عقل کے دریچوں کو کھول کر صحیح بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اندھا عینک پہن کر کے ہم بتلائے ہوئے راستے پر چل نہیں سکتے۔ پوچھو قرآن سے دلیل، بیان کر دے کوئی مائی کا لال، حدیث سے پوچھو دلیل، کوئی لا کے دکھائے کہ حدیث میں فلاں بات لکھی گئی ہو، کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا، پھر کیسا مان گئے؟ کوئی آدمی روڈ میں آ کر کے سونے کی بالیاں، سونے کی بنگڑیاں اور سونے کے ہار بیچنے لگے، نیکلس بیچنے لگے، اور وہ آپ کو 100% یقین دلائے، پتھر رکھ کر کے گھس کر بتائے دیکھو رنگ اتنا ہی اچھا اور اصلی رنگ ہے، اور سونا جو ہے اوریجنل ہے، اور آپ اس کو لیجئے۔ آپ کو جب تک یقین نہیں ہوگا اصلی سنار کے پاس جا کر کے آپ اس کو 2-3 پتھروں میں گھسا کر کے جب تک اس سے نہیں معلوم کر لیں گے آپ کو اطمینان نہیں ہوگا، یقین نہیں ہوگا کہ یہ اوریجنل سونا ہے، اور یہ آ کر کے بازار میں بیچ رہا ہے۔ سونے کو کوئی بازار میں بیچتا ہے، کھلے عام بیچتا ہے، باقاعدہ دکان بناتا ہے، اور سیفٹی کی، سیکیورٹی کی ساری چیزیں محفوظ جگہ وہ بناتا ہے، اور پھر لاکر بناتا ہے، پوری حفاظت کے ساتھ وہاں کیمرے لگواتا ہے، ایک ایک پل کی نگرانی ہوتی ہے، وہاں سونا بیچا جاتا ہے۔ کوئی بازار میں آ کر کے سونا بیچنے لگ جائے، اگرچہ وہ اصلی سونا بھی کیوں نہ ہو، لیکن آپ اس کی تحقیق کریں گے، اسے جانچیں گے، پرکھیں گے، اس کی انکوائری کریں گے، اگر وہ تحقیق کے بعد پتہ چلے کہ یہ صحیح سونا ہے، اس کے اندر اوریجنلٹی ہے، تو آپ اسے تسلیم کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ شریعت کیا دنیا کی تمام چیزوں سے گری ہوئی ہے، اور اتنی زیادہ کمزور چیز ہے کہ کوئی بھی للو پنجو بول دے اس کی بات کو مان لیں گے اور اس کی بات پر چل پڑیں گے؟ یہ اندھاپن ہے، گمراہی ہے، اور حماقت اور بے وقوفی ہے۔ لہذا اپنی حقیقی آنکھوں کو کھولیے۔ مجھے کسی کی مخالفت کر کے کسی کی دشمنی کرنا مقصود نہیں ہے، میرا فرض ہے ایک نبی کا وارث ہونے کی حیثیت سے آپ کو صحیح صحیح باتیں میں بتلاؤں، قرآن و سنت کی صحیح باتیں بتلاؤں، اس لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ تو 11 ربیع الثانی کے عنوان پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ اس میں کھانے کھلائے جاتے ہیں، بریانیاں بنائی جاتی ہیں، میٹھے بنوائے جاتے ہیں، اور آخر میں جو بچا کچا ہے اسے بانٹ دیا جاتا ہے۔ اور ایسے من گھڑت جھوٹے جس کا تعلق کہیں سے کہیں تک بھی نہیں ہے، ایسے واقعے اس موقع پر بیان کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے۔ ان کے آبا و اجداد، ان کے باپ داداؤں کی جو تاریخ ہے، جو واقعات ہیں، وہ سونے کے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے۔
اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک جا کر ان کا خاندان ملتا ہے، اور باپ کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتا ہے، اور یہ دونوں صاحبزادے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رشتہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے داماد ہونے کا، اور آپ کی اکلوتی بیٹی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح فرمایا، تو سیدھے چل کر کے آل بیت اطہار اور حضور کے خاندان سے سلسلہ نسب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مل جاتا ہے۔ اور ایسے ولی کے ہزاروں واقعات صحیح ترین کتابوں میں سچے واقعات لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کر ایسے جھوٹے اور من گھڑت واقعے بتلائے جاتے ہیں جن کا کوئی تعلق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بالکل بھی نہیں ہے، اور اس میں تو سراسر اللہ کے رسول کی گستاخیاں ہیں۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ گر رہے تھے، نعوذ باللہ، اللہ گر رہے تھے، پھسل گیا اللہ کا پیر۔ بیان کرنے والے کیا بیان کرتے ہیں کہ موز کا چھلکا تھا، اللہ کے قدم اس پر پڑ گئے اور اللہ پھسل کر گرنے لگے، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ گرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پکڑنے والا کون ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اس سے صاف پتہ چل گیا کہ اس نے اس واقعے کو بیان کر کے، اس واقعے کو مان کر اللہ سے بھی بڑا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو بنا دیا، رسول اللہ سے بھی بڑا مقام و مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا، تو گویا کہ اس کے نزدیک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ اور اس کے رسول سے بڑے ہو گئے، وہ کافر ہو گیا، مسلمان کہاں رہا۔ اور ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت کا بچہ، بیٹا، نوجوان بیٹا مر گیا۔ اب وہ عورت روتی روتی چلاتی ہوئی، گڑ گڑاتی ہوئی راستے میں جا رہی تھی۔ اس راستے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے، اور حضرت نے پوچھا کہ مائی کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نوجوان بیٹا اللہ نے مجھ سے چھین لیا، اس کے غم میں میں رو رہی ہوں۔ اسی دوران میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ پہنچی، اوپر نظر اٹھایا تو دیکھا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام اوپر کو جا رہے ہیں روح قبض کر کے، اور ان کے ہاتھ میں تمام مردہ لوگوں کی روحوں کی پوٹلی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ پوٹلی جو تمہارے ہاتھ میں ہے لاؤ، اور ان سے وہ پوٹلی چھین لی اور ساری پوٹلی کو کھول دیا۔ جتنی روحیں تھیں اس میں صرف ایک نوجوان کی روح کی وجہ سے ساری روحوں کو آزاد کر دیا گیا، جتنے مر گئے تھے سب زندہ ہو گئے۔ جو سامنے بیان کرنے والا مولوی ہوتا ہے، اس کے سامنے سننے والے ان پڑھ جاہل گوار لوگ ہوتے ہیں، وہ واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ کے نعرے لگاتے ہیں اور زور زور سے واہ واہی کہتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں کتنی گستاخیاں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لاکھوں کروڑوں درجے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بڑھ گئے۔ حضور نے ایک مردے کو بھی زندہ نہیں فرمایا اپنی زندگی میں کہ اس کو چھوڑ دیا پوری زندگی گزارنے کے لیے۔ جو پاور ہمارے نبی کو نہیں تھا وہ پاور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا گیا، آ گیا۔ یہ سراسر گمراہیاں ہیں، اور ان باتوں پر ہمیں 1% بھی یقین نہیں کرنا ہے۔ اور
یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو 1 سال 11ویں نہ منائے، 11 سال تک اس پر مصیبتیں آئیں گی، اس پر تکلیفیں آئیں گی، اس پر پریشانیاں آئیں گی۔ کس کے باپ نے، کس کے دادا نے، کس کے پردادا نے کہا کہ پریشانیاں آئیں گی، اور کس کس کے داداؤں نے، ناناؤں نے دیکھا کہ پریشانیاں مستقل آئیں؟ سال ہا سال سے 40 سال ہو گئے، نماز پڑھنے کی عادت نہیں آئی، گھر میں مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ سال ہا سال سے بیاج اور بڈی کے پیسے لے لے کر زندگی گزر رہی ہے، گھر کے اندر مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آ رہی ہیں، اور سال ہا سال سے لوگوں پر، غریبوں پر ظلم کر رہا ہے، لوگوں کا حق دبا کر کھا رہا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کا ہاتھ اٹھا رہا ہے، مصیبت نہیں آئی، 11ویں شریف نہیں منایا تو مصیبت آ گئی۔ یہ گمراہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ خامخواہ کی شریعت میں مداخلت ہے، اور کہتے ہیں کہ کیا تمہیں قرآن حدیث کے برابر چل رہی کیا؟ ہر بات قرآن حدیث، قرآن حدیث، قرآن حدیث کے برابر کر رہی کیا؟ میرے بھائیوں، نئی بات آپ کوئی بھی کریں لیکن اس کو دین کے اندر داخل نہ کریں۔ آپ وہ جائز درجے میں ہے تو کر سکتے ہیں، شریعت میں اس کو صاف طور پر منع نہیں کیا گیا ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی ایک چیز کو، نئی چیز کو کریں اور اسے دین کی چیز بنا دیں، ثواب کی چیز بنا دیں تو یہ گمراہی ہے اور یہ دین میں بدعت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ صرف کھانا کھلانا ہی باقی رہ گیا؟ آپ غریبوں کی مدد کیجئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کرنا ہے، جو بیچارے ہاسپٹلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کے پاس میڈیسن اور دوائیاں، گولیاں لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ ان کو پیسے دلا دیجئے، ایصال ثواب کی نیت کر لیجئے۔ ایک بیوہ پڑوس میں ہے جس کے گھر میں چولہا صحیح سے نہیں جل رہا ہے، وہ اپنے گھر کے خرچے پانی کے لیے، کھانے اور پینے کی چیزوں کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہے، آپ اسے راشن پہنچائیے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب پہنچائیے۔ ایک نوجوان، ہماری مسلم کمیونٹی کی لڑکی غریب ہے، خوبصورت ہے، لیکن غربت کی وجہ سے وہ اچھے گھرانے میں شادی نہیں کر سکتی، اس کا گھر نہیں چل سکتا، وہ مجبور ہو کر کے اپنے آپ کو، اپنی عزت کو نیلام کر رہی ہے، بیچ رہی ہے، اپنی عزت کو وہ دوسروں کے پاس لے جا رہی ہے۔ آپ اسے سہارا دیجئے، اسے پیسے دے کر کے غلط کام سے بچائیے اور ایصال ثواب کی نیت کیجئے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر ان کو ثواب برابر پہنچے گا۔ ہماری کمیونٹی کا ایک غریب بچہ پیسے نہ ہونے کی بنیاد پر اسکول میں، اچھی اسکول میں نہیں پڑھ سکتا، وہ گلی کوچوں میں گالم گلوچ کر رہا ہے اور ایک دوسرے کے دامن کو کھینچتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی کوڑا کرکٹ کے پاس گزر رہی ہے۔ آپ اس کو لے جا کر نہلا دھلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، ایک معمولی سی اسکول میں چھوٹی موٹی فیس ہی صحیح دے کر کے اس کی تعلیم کا انتظام کیجئے اور اس کا ایصال ثواب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو پہنچائیے، برابر ثواب پہنچے گا۔ ہماری کمیونٹی کی ایک غریب لڑکی ہے، اس کی عمر شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، اس کے پاس شادی کرنے کے لیے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ آپ رسموں کو چھوڑ کر، بدعات و خرافات کو چھوڑ کر، رواج سے ہٹ کر، آپ اس غریب کا سہارا بن کر ایک جوڑا لگا کر نکاح کا انتظام کر دیجئے، اس کا ثواب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی روح مبارک کو پہنچائیے،
برابر ثواب پہنچے گا۔ یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی، غریب، بیوہ، یتیم، لاچار، مجبور، بیمار، یہ سب نظر نہیں آتے۔ پیٹ بھرنے کے لیے لچھے دار کھانے کھا کر، ٹکا کر، مزے اڑا کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر 11ویں کی جا رہی ہے۔ پیسے نہیں ہوتے پھر بھی قرض لے کر کے، سود اور بیاج بڈی کو لے کر کے، اور اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر میں 1 سال نہیں کروں گا تو 11 سال تک مجھ پر مصیبتیں آئیں گی۔ کیا اللہ کے نبی نے کہا؟ کیا قرآن نے کہا؟ ایسی باتوں پر ہمارا یقین چلا جاتا ہے اور ہم کفر اور شرک کر رہے ہوتے ہیں، ہم کو پتہ تک نہیں ہوتا۔ ابھی قریب کی بات کر رہا ہوں، ہمارے مسلمانوں کی ذہنیت کتنی گھٹ چکی ہے اور ہم کتنے گھٹیا سوچ والے بن چکے ہیں، اندازہ لگائیں۔ ابھی ایک آدھ مہینے پہلے ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہوئی تو میں نے اپنی والدہ کے ہاں بچے کو بھیج دیا علاج کے لیے، لیکن وہاں بہت زیادہ طبیعت بگڑ گئی تو میں نے فون پر کہا کہ فوراً وہاں سے لے کر آؤ، ہم یہاں کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کریں گے۔ تو آنن فانن میں نے ایک آٹو بک کی آن لائن میں، اور وہ آٹو والا آیا، اتفاق سے وہ مسلمان تھا، تو اس کی آٹو میں بیٹھ گئے۔ اس سے کہا کہ جلدی چلنا ہے، بچے کی طبیعت بہت خراب ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا ہے۔ اب وہ لے کر تیزی سے چلتا 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 جب یہاں ٹاؤن ہال کے قریب پہنچا، سٹی مارکیٹ کے قریب پہنچا، تو اس نے کہا بچے کو کیا ہو گیا؟ تو ہماری والدہ نے یا ہماری اہلیہ نے بتلایا کہ بچے کو انفیکشن ہو گیا ہے اور سخت بخار ہے، ہو سکتا ہے ڈینگو بخار ہو، اور بچہ بہت تڑپ رہا ہے، 5 دن سے کچھ بھی نہیں کھا رہا۔ تو اب فوراً جھٹ سے اس آٹو والے نے کہا کہ ہاسپٹل کو لے کر جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ڈاکٹر پیسے چھل لیں گے اور علاج میں بہت لمبا چوڑا خرچ آئے گا اور کاسٹلی ہاسپٹل ہوگی تو وہ تو کپڑے ہی اتار دیں گے۔ سب سے بہتر بات، سب سے بہترین فیصلہ یہ ہے کہ آپ سیدھے کاٹن پیٹ کے مندر کو لے کر جاؤ، وہاں پر جتنے لوگ اپنے بچوں کو اپنے مسائل کو لے کر جاتے ہیں، سب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، سب کی بیماریاں ختم ہو جاتی۔ اور یہ بات ہم اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ کاٹن پیٹ کا پولیس اسٹیشن ہے، وہاں پر جو مندر ہے، وہاں پر ہر روز آپ کو مسلمان عورتیں برقع پہن کر اپنے بچوں کو لے جا کر اپنے مسائل کو حل کرنے کے چکر میں نظر آئیں گی۔ کتنی گمراہی ہے! کیا ایمان باقی رہے گا؟ کیا اللہ اور اس کے رسول پر سے مسلمانوں کا ایمان ہٹ گیا، ختم ہو گیا کہ مندروں کے دروازے کھٹکھٹانے تک کی نوبت آ گئی؟ خدا را اپنے ایمان کو دوبارہ تازہ کرو، اللہ سے سچی پکی توبہ کرو، اللہ سے ہونے کا یقین رکھو۔ اللہ تو فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب مجھ سے میرے بندے تم سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو کہو میں تم سے بہت قریب ہوں۔ اور سورہ قاف میں تو اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں بندے کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شہرگ بند ہو جائے آدمی جی ہی نہیں سکتا، اور بالکل یہاں پر ہے اللہ فرما رہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو جب اللہ قریب ہے تو دوسروں سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہاں 11ویں شریف کی دعوتیں پورا راستہ بند کر کے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچا کر، لائٹنگ سجا کر، ایسے ماحول میں جبکہ فلسطین میں، غازہ میں مسلمانوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں اور یہودیوں کی طرف سے دن رات 24 گھنٹے بمباریاں ہو رہی ہیں، اور جو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہیروشیما اور جو خطرناک زہریلے بم جاپان کی سرزمین پر برسائے گئے تھے، اس سے 1.5 گنا زیادہ اسرائیل اب تک غزہ کی پٹی پر وہاں کے مسلمانوں پر لگاتار تابڑ توڑ بم برسا چکا ہے۔ ان مسلمانوں کی کوئی پرواہ نہیں، یہاں پر بریانی کھانے اور میٹھا کھانے کھلانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔
کم از کم فلسطینی مسلمانوں کے نام پر پیسے اکٹھا کر کے ان تک مدد پہنچانے کی کوشش کی جاتی اور اسے ایصال ثواب کے طور پر پہنچایا جاتا۔ ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں، ہمارے علماء دیوبند تو کہتے ہیں کہ آدمی روزانہ فجر کی نماز پڑھے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، 3 قل 4 قل پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک جتنے اولیاء اللہ آئے سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچائے۔ اور یہ کام سال میں ایک بار نہیں، 10ویں نہیں، 20ویں کے موقع پر نہیں، 40ویں کے موقع پر نہیں، چھٹی کے موقع پر نہیں، 11ویں کے موقع پر نہیں، بلکہ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز کے بعد ان تمام صورتوں کا ایصال ثواب وہ حضور کی ذات سے لے کر تمام اولیاء اللہ، تمام مسلمان اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتوں کی روحوں کو پہنچائے۔ جتنے اولیاء اللہ ہوں گے، جتنے انبیاء ہوں گے، جتنے صحابہ ہوں گے، جتنے نیک لوگ ہوں گے، سب کی روحیں اس کی طرف متوجہ ہوں گی۔ آپ ہر دن کیجئے، ہر دن ایصال ثواب کیجئے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا، آپ کے مرنے کے بعد آپ کو بھی ایصال ثواب کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، شریعت کسی ایک دن کے مقید کرنے کا، متعین کرنے کا، طے کرنے کا نام نہیں ہے۔ ہم تو اپنا رونا رو رہے ہیں اور وہاں پر ظالم ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کی سب سے بڑی اسٹیٹ، سب سے بڑی ریاست کا سب سے بڑا ظالم اور سب سے کمینہ وزیر اعلیٰ CM اپنے جلسے میں، انتخابی الیکشن کی ریالی میں راجستھان کی سرزمین پر کہہ رہا ہے، دیکھ نہیں رہے ہو کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایک آتنکی کو پکڑ پکڑ کر مارا اور کچلا جا رہا ہے اور ہنسی مذاق ہو رہی ہے، پورا مجمع کھل کھلا کر ہنس رہا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی وہاں پر مارے جا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں بریانیاں کھانے میں اور میٹھے اڑانے میں لگے ہوئے۔ ہم کو دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی، آیت کریمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، دعائیں کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، اب تک صرف یہ میڈیا کی رپورٹ ہے، 9061 مسلمان شہید ہو گئے، 3526 بچے اس میں سے شہید ہو گئے، معصوم بچے، 2600 سے زیادہ عورتیں شہید ہو گئیں، اور 18,000 ٹن سے زیادہ بمباری۔ 18,000 ٹن معمولی بات ہے؟ 18,000 ٹن سے زیادہ بمباری اسرائیل نے فلسطین کی غزہ کی سرزمین پر اب تک کیا ہے۔ سارے قوانین کو، ساری دنیا کے قاعدوں کو وہ توڑ کر آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے مسلم حکمران عیاشی میں، فحاشی میں، زناکاری میں، بدکاری میں، جوا کھیلنے میں، فلم دیکھنے کے، فلم کے اڈوں میں جا کر کے اور ناجائز فحاشی عورتوں کے ساتھ رات گزارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو فلسطینی مسلمانوں کی لاشوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہاں پر فلسطینی مسلمان رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ کیا آپ نے دنیا میں کوئی ایسی جماعت دیکھی کہ باقاعدہ جنازہ پڑھانے کے لیے طے کیا گیا ہو؟ کیا کوئی آپ نے ایسی ٹیم دیکھی کہ ان کو کفن کا کپڑا تک میسر نہ ہو؟ ہمارا پیارا، ہمارا باپ، ہمارا بھائی، ہمارا چچا، ہمارا تایا دنیا سے چلا جاتا ہے، پورے لوگ کال پر کال کر کے پورے جمع ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اسے پیار اور محبت کے ساتھ نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اٹھا کر لے جانے کے وقت عجیب و غریب منظر ہوتا ہے۔ اب تک 9000 لاشیں گئی، ان پر رونے والا ایک بھی نہیں۔ 902 خاندان اجاڑ دیے گئے، 12 لاکھ سے زیادہ گھروں کو نقصان پہنچا، اور تقریباً
تقریباً کئی ہزار گھر تو مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ ایک آدمی ایک گھر کو کھڑا کرنے کے لیے اپنے لاکھوں کی جمع پونجی، اپنی زندگی کی پوری محنت کی قیمت لگا دیتا ہے ایک گھر کو بنانے کے لیے، اور اس میں پورا خاندان ہوتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، 902 خاندان اجاڑ دیے گئے، 12 لاکھ سے زیادہ گھروں کو نقصان پہنچا۔ ان کے نقصان کی بھرپائی کرنے میں کتنا عرصہ اور کتنا زمانہ لگے گا؟ اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو کتاب میں لکھا ہے کہ فلسطین کی زمین وہ مقدس سرزمین ہے کہ اگر وہاں پر امن ہوگا، سکون ہوگا، شانتی ہوگی تو ساری دنیا کے مسلمان سمجھ جائیں کہ پوری دنیا میں امن اور سلامتی تبھی ہوگی۔ اور اگر فلسطین میں وہاں کی مسلمانوں کی شان و شوکت کو خطرہ لاحق ہو جائے، اسلام پر اور مسلمانوں پر حالات تنگ ہو جائیں، تو سمجھ جاؤ پوری دنیا میں ہنگامہ ہونے والا ہے، پوری دنیا میں جنگ ہونے والی ہے۔ اور یہی چیز اب شروع ہو چکی ہے۔ اب دیکھتے دیکھتے اس کا بگل جو ہے راجستھان کی سرزمین سے ایک سی ایم نے اشارہ دے کر کے کہہ دیا ہے، اب ان کا پورا پری پلان تیار ہے۔ مسلمانوں کو جہاں بھی دیکھیں گے ایک ایک کر کے مارنا ہے، ان سے ان کے گھروں کو اجاڑنا ہے، اور باقاعدہ اس کی ٹریننگ بھی اور اس کا جو ہے پلان بھی 1-2 مرتبہ آزما کر دیکھ لیا گیا۔ گجرات کی سرزمین میں، میوات کی سرزمین میں اور پھر ہریانہ کی سرزمین میں بلڈوزر چلائے گئے، کئی مسلمانوں کے گھر اجڑ گئے، روڈ پر آ گئے۔ اب راجستھان کی سرزمین، یو پی میں بھی کئی گھروں کو بلڈوزر سے مار کر گرا دیا گیا۔ اب جہاں جہاں فرقہ پرست طاقتیں آ رہی ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ ہم بلڈوزر سے گھروں کو گرائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس وقت اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، خواب غفلت سے جاگنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تمام ایمان والے ایک جسم اور ایک جان ہیں۔ اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر کسی ایک مسلمان کی آنکھ کو تکلیف پہنچتی ہے تو جیسے پورے جسم میں درد ہوتا ہے، پورے جسم سے آہ آہ کی آواز نکلتی ہے، پورا جسم بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، ایسے فلسطین میں اگر ایک مسلمان کی جان جا رہی ہے، ایک مسلمان کا گھر اجڑ رہا ہے، ایک میری ماں اور بہن کی عزت کو ظالم اور دہشت گرد یہودی تار تار کر رہا ہے، تو ویسے ہی میرے اندر تڑپ ہونا چاہیے، میں بے چین ہو جاؤں، بے قرار ہو جاؤں، میری رات کی نیند اڑ جائے اور میں اللہ سے رو رو کر کے دعا کروں، میری یہ حالت اور یہ کیفیت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ضمیر زندہ ہے اور میں جاگ رہا ہوں، میں سو نہیں رہا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے عقائد کو پختہ کریں۔ اللہ کے لیے بہت ہو گیا، ایسے ویسے لوگوں کی بہت باتیں سن لی، اور یہ میڈیا تو 100 میں سے 90% جھوٹ بولتا ہے، اور ہمارے مسلمان آنکھ بن کر کے میڈیا کی باتوں کو مانتے ہیں، اور غزہ کے مسلمانوں پر الزامات ہمارے مسلمان لگا رہے ہیں کہ انہوں نے خود حملہ کر کے اپنے اوپر مصیبت ڈال لی۔ جب ساری تاریخ کو آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ مصیبت اسرائیل بنا ہوا ہے، اور یہ برطانیہ کی، امریکہ کی اور یورپ کی ناجائز اولاد ہے۔ اس نے فلسطین کے مسلمانوں پر ان کے حق کو دبایا ہے، ان کی زمین کو ان سے چھینا ہے۔ لہٰذا ظالم غزہ کے لوگ نہیں ہیں بلکہ اسرائیل کے لوگ ہیں، اور یہ یہودی ہمیشہ ذلیل ہو کر کے رہے ہیں اور قیامت تک ذلیل ہوتے رہیں گے۔ 3500 سال کی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، یہ پوری دنیا میں ذلیل ہوئے ہیں۔ 60-70 سال سے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اس کے دوست ممالک کی مدد سے یہ ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل بنائے ہیں، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث بتاتی ہے کہ یہ اب پوری دنیا میں ذلیل کیے جائیں گے، پوری دنیا کے لوگ تھوکیں گے اور ان پر حملے کریں گے، اور قیامت کے وقت
ایسا ذلت اور رسوائی کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا، برگد کا ایک ایک پیڑ چیخ کر کہے گا کہ دیکھو میرے پیچھے یہ یہودی پھنسا ہوا ہے، یہ یہودی چھپا ہوا ہے، اسے پکڑو اور اسے مارو۔ حدیث کہتی ہے کہ برگد کا پیڑ اسے زبان مل جائے گی، برگد کا پیڑ کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، مسلمان کو کہے گا اسے پکڑو اور اسے مارو، اور مسلمان اسے پکڑے گا، تلوار سے اس کی گردن کو اڑائے گا۔ ایسی ذلیل اور رسوا قوم ہے۔ ہم مسلمانوں کی غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم ایک ایک پیپسی، ایک ایک کوکو کولا، ایک ایک پروڈکٹ، ساری فہرست تیار ہے، ہم مکمل طور پر اسرائیلی مصنوعات کا، پروڈکٹس کا 100% بائیکاٹ کریں۔ اپنے بچوں کو کہیں اگر کوئی بچہ غلطی سے جا کر پیپسی اور کوکو کولا اور KFC کا چکن لے کر آ بھی جاتا ہے، لے جا کر کے واپس کروائیں۔ دکان والا پیسے نہیں دیتا، کوئی بات نہیں، پیسے برباد ہو جائیں، لیکن ہم اسرائیل کی اور یہودیوں کی مدد بالکل نہیں کریں گے۔ تو اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور جہاں تک ہو سکے ٹویٹر میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں، سوشل میڈیا میں ان یہودیوں کی حقیقت کو جس سے جتنا، جہاں تک، جیسے جس وقت ہو سکے مکمل طور پر ویڈیو بنا کر، شارٹ کلپس بنا کر کے یہودیوں کی لسٹ کو، یہودیوں کی تاریخ کو، یہودیوں کے ظلم کو، ان کی حقیقت کو۔ ہمارے نوجوان تو انسٹاگرام میں بہت ایکٹیو ہیں اور بہت زیادہ اپنے آپ کو کنیکٹ کر کے رکھتے ہیں، وہ یہودیوں کی چھوٹی چھوٹی کلپ بنائیں کہ یہ کیسے ظالم ہیں، کیسے ذلیل ہیں، کیسے رسوا لوگ ہیں، اور کیسا ظلم یہ فلسطینی مسلمانوں پر اور نہتے مسلمانوں پر کر رہے ہیں۔ اس کی چھوٹی چھوٹی کلپ ڈال کر باقاعدہ اپلوڈ کر کے پوری دنیا کو بتائیں کہ ظالم یہودی کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ پہلے سے بھی ذلیل اور رسوا ہیں، اور قیامت تک ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ساری زندگی سچا پکا مسلمان بن کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اپنے ایمان کو، اپنے عقیدوں کو، اپنی شریعت کو، اپنے دین کو صحیح طور پر مانتے ہوئے ہم سب کو زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالی مدد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا